السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا تھرڈ سیمسٹر یا فائنل سیمسٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور آپ لوگ رزلٹ کے انتظار میں ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ایم ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ان کو اس چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایم ایڈ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ان کی فی ہوتی ہے اور کیا ان کا کرائیٹیریا ہے اور کس طریقے سے ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ابھی جو رزلٹ آئے گا اس کے بارے میں اپڈیٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈگری پروسیس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، تھرڈ سیمسٹر والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو ریسرچ پروجیکٹ اور دوسری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ اب دیکھیں جی، آپ لوگ اگر ایم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بی ایڈ کرنا یا ایم اے ایجوکیشن کرنا لازمی ہے۔ آپ کے پاس ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری ہو یا پھر بی ایڈ کی ڈگری ہونی چاہیے تو آپ ایم ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے ایم فل کرنا ہے تو ایم فل ایجوکیشن، تو پھر آپ کو ایم اے ایجوکیشن کی ڈگری اور اس کے ساتھ ایم ایڈ کی ڈگری ہو تو بھی یعنی اگر آپ کے پاس ایم اے ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اور سبجیکٹ ہے جیسے ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے بایو، ایم اے کیمسٹری، جب کہ آپ ایم فل ایجوکیشن میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایم ایڈ کی ڈگری لازمی قرار دی جاتی ہے۔ تو ایم ایڈ میں اب ہم کون سے کریں؟ دیکھیے ہم نے یہاں پر ہے کہ ایم ایڈ 1 ایئر ود فالوئنگ اسپیشلائزیشن ہے، ایلیمنٹری ٹیچنگ ٹیچر ایجوکیشن ہے اور ٹیچر ایجوکیشن ہے، ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے اور سائنس ایجوکیشن اینڈ اسپیشل ایجوکیشن۔ یہ 5 مختلف ایریاز ہیں اور انہی میں ہی آپ نے ان میں سے ان کو کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے کس طریقے سے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو یہ آ رہا ہے میرے سامنے ایم ایڈ پروگرام، یہ دیکھیں یہاں پر ایم ایڈ پروگرام میں اگر آپ نے ایم ایڈ کرنا ہے تو بی ایڈ کی سیکنڈ ڈویژن کم سے کم ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسٹینس اور نان ڈسٹینس کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو ڈسٹینس اور فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ہے، ریسرچ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشنل ریسرچ ہے، کریکلم ڈیولپمنٹ ہے، ایجوکیشنل فزیالوجی ہے، سسٹم ڈسٹینس اور کمپیوٹرز ان ایجوکیشن۔ فرسٹ سیمسٹر میں یہ 6 بکس ہوں گی، سیکنڈ سیمسٹر میں آپ کے لیے یہ 6 بکس ہوں گی کہ براڈ کاسٹ، نان براڈ کاسٹ اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ۔ یہ جو آپ نے 86، 19، 20، 21، 22 جس لوگوں نے کیا تھا نا سیکنڈ سیمسٹر میں، یہ ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس میں سے دیکھیں یہ 6 ہیں، 6 کے بعد اس میں سے 3 مزید چینج کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈ سیمسٹر ایسا ہے، اس میں ٹوٹل 2 ہی سیمسٹر ہوتے ہیں اور ایک سیمسٹر میں لازمی بکس ہوتی ہیں، دوسرے میں 3 آپشنل ہوتی ہیں کہ اس میں 3 چینج کر سکتے ہیں۔ تھیسز وغیرہ بھی اس میں دیے ہوتے ہیں، ایک اگر آپ نے تھیسز کرنا ہے تو پھر آپ تھیسز بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے یہ سیکنڈ سیمسٹر میں یا تو 6 بکس کر لیں یا پھر یہ تھیسز کر لیں، ایک تھیسز ہے اور 2 بکس ہیں، آپ کی چوائس پر ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزیشن ایلیمنٹری ٹیچنگ ایجوکیشن دیکھیں، اس میں پہلی وہی 6 بکس لازمی ہیں سب کی، جیسے اس میں تھا، بلکہ اس میں 831 تھا، جس میں 840 ایجوکیشنل فزیالوجی، ایلیمنٹری ایجوکیشن، کریکلم ڈیولپمنٹ پھر وہی والا آ گیا ہے، کلاس روم اسیسمنٹ اور ایجوکیشنل ریسرچ اور ایلیمنٹری اسکول ریسرچ۔ اس میں 840، 838 اور 837، 3 بکس ایسی ہیں 837، 3840 جو سب میں سیم ہوں گی اور 3 بکس جو ہوں گی وہ آپ کی اسپیشلائزیشن میں ہوں گی۔ اور نیکسٹ اس میں ہے وہی سیم وہی والا پروسیس ہے، یا تو 6 بکس وہ کر لیں یا پھر آپ نے ایک تھیسز ہوگا اور 2 ساتھ میں بکس ہوں گی، یعنی کہ 2 بکس کے ساتھ ایک تھیسز آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو تھرڈ ہے ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشلائزیشن ٹیچر ایجوکیشن، آپ لوگ نا یہ کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اور اس میں وہی 837، 3840 3 بکس وہی ہیں اور 6507، 6505 اور 831 یہ والی بکس، یہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے یہ وہی فلاسفی آف ایجوکیشن والی ہے۔ اور باقی یہ دونوں جو ہے ایم ایجوکیشن میں یہ دونوں اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن اور ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلیشن، یہ 8601 جو آپ نے کی تھی یہ سیم ٹو سیم وہی والی بک ہے۔
اس کے علاوہ سیکنڈ میں اس میں کوئی تھیسز وغیرہ نہیں ہے. ایلیمنٹری آپ نے جو سیکنڈ سیمسٹر میں کیا تھا ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اور ٹیچر ایجوکیشن پاکستان 88 23 24 25 26 والی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ 2 بکس ہیں، ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ 1 اور ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ 2 ہے. اس میں کوئی تھیسز نہیں ہے، تو جن میں تھیسز ان سے تھوڑا پرہیز کریں. آپ کو پتہ ہے تھیسز پر زیادہ خرچ آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایم ایڈ اسپیشلائزیشن ان سوشل سائنس ایجوکیشن. تو اس میں بھی 3 بلکہ 4 بکس ہی وہی ہیں، صرف یہ 2 بکس چینج ہیں، فاؤنڈیشن آف سائنس ایجوکیشن اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز ان سائنس ایجوکیشن. باقی 4 وہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر جو ہے یہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کمپیوٹر ایجوکیشن، ایجوکیشن ان پاکستان اور ایجوکیشنل میجرمنٹ اینڈ ایویلیشن کریں، یا ان لیو آف تھیسز، یا پھر یہ تھیسز والے کر لیں یا پھر یہ کر لیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ تھیسز ہٹا کر یہ 4 بکس آپ کو کرنی پڑیں گی، یا تو پھر ایک ہی تھیسز کریں یا پھر یہ چاروں بکس آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ آپ کا چوائس ہے. اور اس کی جو فی ہے یہاں پر ایمبیڈ کی دی ہوئی ہے 500 روپے رجسٹریشن فی ہے، اور 1500 روپیہ 1000 روپے جو ہے وہ ایڈمیشن فی ہے، اور ٹیکنالوجی فی 500 ہے، اور پر کریڈٹ جو فی ہے وہ 13,500، ٹوٹل 15,500 بنتی ہے. اور یہ تمام کے لیے ہی ہے، یعنی کہ ایک سمیسٹر کے 15,500 تقریباً 31,000 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اور ایم ایڈ پروگرام اسپیشل ایجوکیشن کے لیے اس میں 3 تو کوڈ وہی ہیں، 31 37 38، اور 3 جو ہیں یہ الگ ہیں، 671 672 673. ہینڈی کیپ پرسن ان کمیونٹی، پرسپیکٹو آف اسپیشل ایجوکیشن اور ایجوکیشنل فزیالوجی. نیکسٹ جو ہے تو اس میں آپ نے 3 بلکہ یہ 2 ہیں اور 4، 2 یہ کرنے پڑیں گے، 4 ان میں سے ان میں سے سب میں سے ایک سلیکٹ کرنا پڑے گا. 4 یہ ہو جائیں گے، 2 اور 4 6. اس میں بھی کوئی تھیسز نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے اے بی سی ڈی، ہاں جی 4 دیے ہیں، 4 ان میں سے ایک سلیکٹ کر لینا ہے. تو تھیسز اس میں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بس یہاں تک. اور میرا اس بار جو ارادہ ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن میں کرنے کا ارادہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ اگر کرنا ہے تو پھر آپ لوگ یہ ٹیچر ایجوکیشن میں ہے نا اس میں کر لیں، کیونکہ یہ آپ نے زیادہ پڑھا ہوا بھی ہے اور یہ بھی آئے گا. اس کے علاوہ یہ انگلش اور اردو دونوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ صرف انگلش میں ہی دیں. اردو میں بھی پیپر حل کر سکتے ہیں، اردو میں بکس بھی منگوا سکتے ہیں. اور امید اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، فی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید کوئی بات آپ کو جاننی ہو تو پھر وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو مزید سمجھا دوں گا. اور اللہ حافظ.